ایک آیت کا ایک مثال ہے، سورہ قدر ہم لیں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایک سینٹنس ہے، لیکن اس کے آگے آیت بریک ہو رہی ہے کیونکہ اللہ پاک پوچھ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فی الروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 5 سے 6 7 لہجے بریک ہوئے ہیں، پھر آگے کمپلیٹ ہوتی ہے ڈیفینیشن، سلامتی ہے یہ رات صبح طلوع فجر، یعنی کہ پہلی پنکھڑی سورج کی پھونکنے تک سلامتی کی رات ہے۔ اللہ پاک اس کو ڈیفائن کرتے جا رہے ہیں جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں 3 جملے فرمائے، 3 سینٹنسز ہیں، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، الف لام میم سے سورہ ناس کے سین تک، پورا اللہ پاک کا 23 سالہ سرکار کی محنت کا غار حرا کا میسج ہے، پروفاؤنڈ ترین کتاب ہے، لیکن ایک سورت 3 لہجوں میں آ رہی ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دی، ٹھیک، اللہ کے راہ میں اب آپ کیا کیجئے، قربانیاں کیجئے۔ جب آپ قربانیاں کریں گے نا، جب ہی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، آپ اس کی طرف فکر نہ کریں۔ اللہ پاک جب آپ کی توجہ کسی چیز کی طرف کرانا چاہے تو ایسے کرتے ہیں۔ اب اگر یہاں تک آپ کی بات سمجھ میں آ گئی تو ایک دفعہ میرے ساتھ چلیے نا، یہ 63 برس کا قرآن، یہ 63 ایئرس کا قرآن، بسم اللہ کا پہ ہے، سورہ بقرہ آتی ہے، بڑی ترین سورہ، آیت الکرسی آ رہی ہے، اسی مڈل آ جاتے ہیں، یاسین شریف آ رہی ہے، رحمان آ رہی ہے، قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ ریولیشن 23 برس مکمل ہوئی ظاہری طور پر۔ میں چاہتا ہوں کہ کل کو میری مخلوق اگر مجھے پڑھنا چاہے تو ان صحیفوں میں دیکھ لے، انہیں میں مل جاؤں گا، لیکن اے نبی اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہے نا تو وہ تجھے دیکھ لے تو وہ مجھے دیکھ لے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری زندگی کا ہر اینگل میری مرضی کا ہو، کیونکہ میں نے تجھے اپنی مرضی کا پیدا کیا، میں نے تجھے اپنی صورت پہ پیدا کیا، میں نے تجھے اپنی اہمیت پہ پیدا کیا، میں نے تمہیں اپنی صفات پر پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اپنے حسن پر پیدا کیا ہے، میں نے تجھے اپنی تجلیات پر، جسے ہم انگریزی میں افلجنس کہتے ہیں، ہم نے تجھے اپنی افلجنس پہ پیدا کیا، ہم نے تمہیں اپنی اس یکتائی پر، وحدانیت پر پیدا کیا ہے کہ ساری تعریفیں میرے لیے ہیں۔ کل کو میں چاہتا ہوں تجھے کوئی دیکھے تو وہ خدا کو دیکھ لے، تو ایسا ہو نبی۔ اس کو لانے سے پہلے 1,65,000 1,63,000 اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ نبیوں پیغمبروں کا ذکر آپ سے نہیں کیا، تو جو اس سے پہلے کے پیغمبر آئے، قرآن میں براہ راست ارشاد ہوا کہ ہم نے اکثر کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ اب ہم قرآن میں جھانکے تو ایسا لگتا ہے اللہ پاک کے لہجے میں کہ اللہ پاک یہ فرمانا چاہ رہے ہیں ہم نے تجھ سے ہارون کا ذکر کر دیا کافی ہے، یوسف کا ذکر کر دیا کافی ہے، ہم نے ہارون کا ذکر کر دیا کافی ہے، یحییٰ زکریا کا ذکر کر دیا کافی ہے تم سے، ہم نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا ذکر کر دیا کافی ہے، باقیوں کا ذکر نہیں کیا، ضروری نہیں تھا نہیں کیا، جن کا کر دیا کافی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ نبی جن کا ذکر نہیں کیا نا، کوئی تیرے جیسا نہیں تھا اور کوئی تیرے جیسا ہو بھی نہیں سکے گا۔ یعنی قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے نبی تیرے اندر جو جھانک لے گا نا وہ مجھ میں جھانک لے گا، اور جو تیری ذات میں تلاش کر لے گا نا وہ مجھے تلاش کر لے گا۔ اب اگر یہ 63 برس کا قرآن سرکار کو چلا کر، پھرا کر، صبر کرا کر، ہجرت کرا کر، پھر ہجرت کے بعد دوبارہ فتح مکہ کروا کر، پورا مجسم جو تھیوریٹیکل تھیوری ہے وہ سرکار کی صورت میں اللہ پاک نے دکھا دی۔ 63 ایئرز اور 23 برس کا قرآن، یعنی سرکار کو 63 ایئرز لگے 23 ایئرز کو ڈیفائن کرنے میں۔ 23 برس کے قرآن کو ڈیفائن کرنے کے لیے سرکار کو 63 برس لگے، کر دیا، ڈیفائن کر دیا۔
چلو جی، قرآن ڈیفائن ہو گیا. جب قرآن ڈیفائن ہو گیا، یہ قرآن مدینے میں آ گیا. پھر مدینے میں 11 ہجری بھی آئی ہے. 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہوتا ہے. یہ قرآن تھیوری، پریکٹیکل، وٹنس، پروفیسی، دا لاسٹ آف دا ہولی پروفٹس اب رخصت ہو رہے ہیں. جب رخصت ہو رہے ہیں تو سب کو بلا رہے ہیں، بلا کے فرما رہے ہیں میری اولاد کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو اذیت نہ دینا. 1 سال پہلے وادی خم میں بلا کر علی کا ہاتھ بلند کر کے بتا دیا. لوگ اس زمانے میں مرتے ہیں نا تو وکیل کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ بلاتے ہیں. وصیت کرواتے ہیں نا. بھائی میرے پاس یہ ہے، یہ اس کے نام لکھ دو، میرے پاس یہ تھا، یہ میں نے اس کے نام کیا، میں کسی کا دیندار نکلوں تو فلاں سے پوچھ لو. یہاں تک کہ امام صاحب جب کسی کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو شریعت ہے کہ بلند آواز سے 3 بار پوچھے کیا یہ نمازی تھا، پھر بلند آواز سے پوچھے کیا یہ ماں باپ کا نافرمان تھا، پھر بلند آواز سے پوچھے کہ کیا یہ کسی کا دیندار تھا. یہ 3 آپ بلند آوازوں سے اگر آپ نہ پوچھیں تو شریعت اسلامیہ میں آپ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. میں تمام بھائیوں سے سوال کروں گا، کیا آپ نے کسی امام صاحب کو نماز جنازہ پڑھاتے وقت یہ 3 سوال کرتے آج تک سنا ہے؟ آپ میں سے کسی نے سنا؟ غلامان غازی سے پوچھ لیں، زندگی میں میں نے 6 یا 7 نماز جنازہ پڑھائی ہیں. جس نے میرے ساتھ نماز جنازہ پڑھی ہے غلامان غازی سے پوچھ لیں میں نے بلند آواز سے ہمیشہ یہ 3 سوال کیے کہ نہیں کیے. اور آج آپ کو اس کا ایک پریکٹیکل بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بولنا اتنا آسان نہیں ہے، پہلے کرنا ہے اور پھر بولنا ہے. جو آپ کر نہ سکیں وہ بولنا بھی نہیں چاہیے. غلامان غازی فہد کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی، یاد ہے سب کو؟ غلامان غازی فہد کی نماز جنازہ پڑھائی سب کو یاد ہے؟ اس کو گود میں اٹھا کے میں نے دفن کیا، یاد ہے سب کو؟ جب اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو میں نے یہ 3 سوال بلند آواز سے کیے تھے. جیسے ہی میں نے تیسرا سوال کیا کوئی کسی کا یہ دیندار تھا تو 2 لوگ سامنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ انہوں نے آ کے مجھ سے کہا تھا نا 23 لاکھ روپے کا دیندار ہے. میں نے ان سے کیا کہا؟ مجھ سے لے لینا. فہد کے لیے کہا تھا کہ یہ 23 لاکھ کا دیندار ہے. میں نے کہا مجھ سے لے لینا. یہ کہہ کر میں نے کہا مجھے اجازت دو، مجھے نماز جنازہ پڑھانی ہے، مجھ سے لے لینا. انہوں نے کہا اجازت ہے. جب میں نے نماز جنازہ پڑھا لی، اس کو باہوں میں لے کے اتارا ہے، اس کے لیے فاتحہ پڑھی، جانے لگا تو وہ دونوں آئے میرے پاس اور آ کر ہاتھ چومے اور کہا بھائی صاحب ہم آپ کو نہیں جانتے لیکن دل سے معاف کر. میں تو تیار ہو گیا تھا 23 لاکھ روپے دینے کے لیے. غلامان غازی تھا وہ، کیونکہ اس کا باپ رو رہا تھا، ان کی حیثیت نہیں تھی دینے کی. وہ میرے ساتھ کھڑے تھے، میں جانتا ہوں وہ میری ماں کی محفل کا سیدہ زکی آپا کا سرمایہ تھا. کیسے نہیں جاتا اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں. یہ اور بات ہے میں اس سے بہت ناراض تھا، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. شہید ہوا، شہید ہو کر اس دنیا سے گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اس سے ناراض تھا کیونکہ وہ میرے مطابق زندگی نہیں گزار رہا تھا. وہ اب اس کی پردہ پوشی ضروری ہے، لیکن میں اپنی ناراضگی کا فیکٹر بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی ناراضگی کے باوجود گیا نماز جنازہ پڑھا دیں. تو بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب نماز جنازہ امام صاحب، شاید ہی کوئی امام صاحب ہوتے ہیں جو پوچھتے ہوں بلند آواز سے بھائی یہ کیا، یہ تھا ایسا؟ کوئی نہیں پوچھتا. اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں وکیل کیا جاتا ہے وصیت لکھوانے کے لیے. ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں آپ کو کائنات کے وکیل کی طرف نہ لے چلوں جو کل قیامت کے دن وکیل ہوگا. اے مالک میں جانتا ہوں یہ زانی ہے، میں جانتا ہوں یہ شرابی ہے، میں جانتا ہوں یہ قاتل ہے، میں جانتا ہوں یہ ماں باپ کے نافرمان ہے. اے مالک میں جانتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کا حق کھایا، انہوں نے لوگوں کے گھر لوٹے. مالک میں جانتا ہوں انہوں نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، ماں کے حقوق ادا نہیں کیے، باپ کے حقوق ادا نہیں کیے. مالک میں جانتا ہوں یہ کتنے گناہگار ہیں، لیکن آج تیرے نبی کی حیثیت سے تجھ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مالک یہ گناہگار ہیں
لیکن میں کیا کروں، تو نے انہیں میری امت میں پیدا کیا، یہ کسی اور کے نہیں، یہ میرے امتی ہیں مالک، اس لیے معاف کر دے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اب یقین کرے جب ترمذی کے میں یہ والی احادیث پڑھتا ہوں نا، یہاں پر یہ جو منظر قیامت کا ہے، اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانچ پن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں، آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان فی سبیل اللہ دوائی دیتے ہیں، اور میرا جسم پہلے پیرالائز ہو گیا تھا، تو پھر میری بہن مجھے لے کر آئی تھی، فی سبیل اللہ علاج کیا میرا بھائی جان نے، اور بھائی جان کی 2 ہی شرطیں ہوتی ہیں، ایک دربار پر حاضری اور چشمے کا پانی، اور بھائی جان ہمیں بھیجنے والے بھائی جان ہی ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں ہمارا، اور تقریباً میں 10 سال سے ان کا علاج کروا رہی ہوں۔ اچھا بہن، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اسی وقت اس حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی چلا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی جان پر سے وہ کیس ہٹایا جائے، کیونکہ ہمیں وہاں بھیجنے والے ہی بھائی جان ہیں،